پہلی بات یہ ہے کہ احناف کے ہاں قربانی واجب ہے۔ دیگر ائمہ کرام اور دیگر فقہاء کرام کے ہاں قربانی کا جو عمل ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تاکید ان کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے، قربانی کی اہمیت ان کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جبکہ احناف کے ہاں یہ واجب ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، امر کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، پیسہ اس کے پاس موجود ہے، استطاعت موجود ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے واجب ہونے کی دوسری دلیل بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنی قربانی کرے، اور جو شخص عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ بخاری ہی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے گھر والوں کے لیے قربانی کی ہے۔ تو قربانی کا کوئی شخص قربانی نماز سے پہلے کر لے، اللہ کے رسول نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی، سنت مؤکدہ ہوتی، تو اللہ کے رسول اس کے اعادے کا حکم نہ دیتے، اللہ کے رسول یہ نہ فرماتے کہ دوبارہ اپنی قربانی دہراؤ۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال مدینہ منورہ کے اندر گزارے ہیں۔ ہجرت کے بعد ہر سال اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے، ایک سال بھی آپ نے قربانی کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو قربانی کے اس عمل پر اتنی پابندی کرنا، ایک سال بھی اس کو نہ چھوڑنا، یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ واجب کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی کام اتنی پابندی سے کیا ہو کہ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑا ہو، اور اس کے چھوڑنے پر اللہ کے رسول نے وعید فرمائی ہو، یہی اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ سنت مؤکدہ کے قائل ہے وہ بھی اس کی تاکید کے قائل ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کا عمل یہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے بغیر کسی عذر کے۔ جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بات ہے کہ وہ کبھی کبھار قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ قربانی کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درویشانہ زندگی گزاری ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فقر و فاقہ والی زندگی گزاری ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو قربانی نہیں کی ہے اس وجہ سے نہ کی ہو کہ ان پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، لازم ہی نہیں تھی، اس لیے قربانی انہوں نے نہیں کی ہے۔